کاروبار کے نام پہ کوئی آئے نا اتنا پیسہ دے دو تو اتنے لگا کے آدھا تمہارا آدھا میرا, یہ حرکت کبھی نہیں کرنا. لیکن اس بات پہ ہمارے ابا نصیحت کرتے تھے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک پیسے ڈوبتے, کیونکہ سامنے والا حاجی پاجی بن کے آتا ہے اور ایسے سنہری باغ دکھاتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں. وہ تو ایسا روزانہ 2000 کی بات کر رہا ہوں میں, ڈیلی 5000 روپے مجھے پروفٹ کے دے کے جاتا تھا. اس وقت ڈیلی 5000 کا مطلب پتہ ہے 9000 روپے تولا تھا سونا. اور بزنس کیا چل رہا ہے, سبزی منڈی سے مال اٹھایا جا رہا ہے میرے پیسوں سے, آم اٹھائے جا رہے ہیں اور کیلے اٹھائے جا رہے ہیں, ادھر گودام میرا کرایہ میرے پیسوں سے جا رہا ہے, چلا وہ رہا ہے, صبح شام پیاز ٹماٹر کی ریٹیاں لگا رہا ہے, سارا انویسٹمنٹ نظر آ رہا ہے بھائی, بزنس ہو رہا ہے. یہیں پر قریب میں مجھے یاد ہے 2 دکانیں اس نے لی گودام کی, آم اٹھا کے رکھتا, وہ جو کیمیکل لگایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد یہیں بیچتا ہوا نظر آتا, اس کا بیٹا بھی یہ کام کر رہا. پھر میں نے سوچا گاڑی لیتا ہوں. یہ وٹس گاڑی چلتی تھی اس وقت, 2 ٹکے کی اوقات نہیں تھی وٹس کی میری نظر میں. میں نے کہا سیدھا 0 میٹر کرولا نکلواتا ہوں. اچھا وہ بندہ رات کو 11 بجے آئے, 10 بجے آئے, 1:30 بجے آئے, آتا ضرور تھا, کبھی 5000 کبھی 6000 جو بھی پروفٹ ہم نے مارجن طے کیا ہوا تھا نا. میں نے کہا یار صبح دیتے تھے, کہہ رہے بھائی کسی کا پیسہ میری جیب میں, میرے کو تو نیند نہیں آتی. اتنا نیک مفتی صاحب, خاندانی آدمی سے تمہارا واسطہ پہلی دفعہ پڑا ہے. یہ خاندانی جو میں اتنا کہتا ہوں نا یہ لفظ, وہ بہت کچھ وہاں سے آیا. یہ کہہ رہے خاندانی, یہ سب میرے دوست گواہ اس واقعے کے, میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. تو رات کو 12 بجے آ رہا ہے, سوتے ہوئے اٹھا رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ اپنے 5-6000 روپے پکڑو یار, جا رہا ہوں. بھائی مفتی صاحب تو بھائی, میں کہتا یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا فائدہ, رسک ہے. پھر ہمارا ارادہ ہوا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں. اب کیا خیال ہے, میں نے حج کے لیے بھی پیسے نکال کے رکھ لیے. اب کیا ہوا جی, ایک دن وہ آیا, میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے, اس کو پتا ہے کہ میں حج کے لیے درخواست دینے والا ہوں. اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں نے وہاں منڈی سے مال اتر رہا ہے, تو کل میں نے کچھ بڑی پیمنٹ کرنی ہے, وہ مجھے دے دیں آپ حج کے پیسے. تو کل پھر منڈی ہی آ کے, آپ مدرسے تو آتے ہو جامع رشید, منڈی آ کے مجھ سے وہیں کیش لے لینا. میں نے کہا یار یہ حج کا پیسہ ہے میرے بھائی. کہہ رہا ہے یار میں کسی مولوی کا حج روکوں گا یار, وہ بھی اس کا بیٹا بھی, کم وقت دونوں ملے ہوئے تھے. اچھا کمال کی بات یہ کہ یہ بغیرت کرتے کیا ہوتا ہے, جتنا پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں نا انویسٹمنٹ کے نام پہ اتنا ہی لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اعتماد بحال ہوتا جاتا ہے آدمی کو. تو ماشاءاللہ سرنج سے جتنا آخری قطرہ نکال سکتا تھا نا وہ حج کے پیسے میں نے اس کو دیے. میں نے کہا یار میرا حج نہ ضائع. اس نے کہا یار میں کسی مولوی کا حج روکوں گا یار, کتنے بغیرت ہوتے ہیں یار, آپ اندازہ لگاؤ. تو خیر جی وہ گیا, پتہ نہیں میرے ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا یار مجھے کچھ جیسے فرشتے نہیں آ کے کچھ الہام کر رہے ہوتے, بیٹا کچھ ہوا ہے. میں گیا اس کے گھر, حالانکہ کبھی نہیں اس طرح میں گیا, گھر کے باہر لگا ہوا ہے تالا, فون کر رہا ہوں, فون کوئی نہیں اٹھا رہا. میں نے اس کے محلے والے سے پوچھا, محلے والے کہہ رہے ہیں میرے سے 50 روپے لیے ہیں اس نے رات کو. وہ کہہ رہے میرے سے 500 روپے لیے ہیں. راشن والا کہہ رہا ہے یہ مجھ سے ہر مہینے راشن لے کے مہینے کے اینڈ میں دیتا تھا, اس دفعہ اس نے 2 گاڑیاں راشن کی بھری ہیں. یعنی محلے میں جس سے 500 نکلوا سکتا تھا اس سے 500 نکلوائے, جس سے 50,000 نکلوا سکتا تھا اس سے 50,000, جس سے 5 لاکھ اس سے 5 لاکھ. سب کو خالی کرنے کے بعد پھر وہ جو گودام تھے نا میرے, وہاں سے آم بھی سارے نکالے کم وقت نے. وہ پتہ نہیں کہاں لے کر گیا ہے, وہ کون سی مارکیٹ میں بیچے. گودام کا مالک کہہ رہا ہے میرا ایڈوانس جو کرایہ نہیں دیا اس نے 3 مہینے سے, کہہ رہا تھا اگلے مہینے دوں گا. وہ کرایہ بھی گیا, جس کو نچوڑ سکتا تھا وہ دن 2006 سے لے کے آج 2026 ہے, 20 سال سے مجھے اس کی کوئی رپورٹ نہیں. خیر جی الحمدللہ ہم 0 پہ دوبارہ آ کے الحمدللہ کھڑے ہو گئے. لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, میں ٹینشن یا ڈپریشن میں نہیں گیا. کیوں؟ ہمارے حضرت کی تعلیمات.